رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے اس کا آغاز کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ نفوس قدسیہ کا، پھر ان کے ایسے متبعین کا ذکر کیا جو ان کی اتباع کرتے رہے، اور ان کی ایک بہترین علامت یہ ذکر فرمائی کہ جب اللہ کی آیات، رحمان کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں، خوف خدا کے باعث رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ناخلف آ گئے۔ ناخلف کا مطلب ایسے ورثاء کہ جو اپنے اکابرین کی تعلیم کی حفاظت نہ کر سکیں، ان کے روش پہ نہ چل سکیں، ان کے طریقے کو نہ اپنا سکیں، اس طرح کے ناخلف آ گئے، اور انہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ ملاقات کریں گے غی سے، یا ڈالے جائیں گے غی کے اندر۔ غی ایک جہنم کی وادی ہے جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا ضائع کرنا، اب صرف نماز کا ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی فرائض سے درگزر کیا جائے گا، ان کی بڑی کوتاہیاں یہ تھیں۔ اور دوسرا پھر نفسانی خواہشات کی پیروی، ہمارا نفس جو حرام خواہشات کرتا ہے، غلط قسم کے خواہشات کرتا ہے، ان کی پیروی حرام اور گناہ ہوتی ہے۔ بعض مباح بھی ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے ٹھنڈا پانی پلا دو، کبھی کہتا ہے کہ کوئی مباح چیز جو گناہ نہ ہو وہ دکھا دو، کسی دوست کی صحبت میں بیٹھنے کا کہتا ہے جس سے کوئی فحش بات نہیں کر رہا ہے، میں ایسی عام گفتگو چل رہی ہے، یہ چیزیں منع بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ان خواہشات کی ہے جو گناہ ہیں۔ ایسا سوچنا جو شریعت نے منع کیا، ایسا دیکھنا جس کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہو، اسی طرح ایسا سننا، بولنا، چھونا، ایسی جگہ جانا کہ جہاں شریعت نے منع کیا ہو، یہ سب گناہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ تو میں نے بارہا اس پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم یا تو اے پر رہنا چاہتے ہیں یا ایک دم زیڈ پہ جانا چاہتے ہیں، یعنی یا تو گناہ گار رہیں گے یا کہتے ہیں یار مکمل نیک بن جاؤ۔ اس کے درمیان بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں۔ پھر اس دفعہ میں یہی مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آدمی ابتدا کرے، اچھا بننے کی ابتدا کرے۔ اگر دن کے اندر 50 خیالات گندے آتے ہیں تو ان کو کم کر کے 45 پر لے آئیں، ابتدا اس طریقے سے کر لیں۔ اگر نگاہیں بالکل آزاد چھوٹتی ہیں، باہر نکلتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں وہ عورت کیسی کھڑی ہوئی ہے، وہ لڑکی کیا ہے، اس نے کیسے لباس پہنا ہوا ہے، پھر اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ، اگر ایک دن کے اندر 200 دفعہ نظریں آزاد چھوڑی جاتی ہیں جو گناہ کے کام کر کے واپس آتی ہیں، تو وہاں پر 20-25 دفعہ اپنی نگاہ کو روکنے کی عادت ڈال لیں۔ تھوڑا سا جیسے کوئی عورت کھڑی ہے، بڑا دل چاہا کہ دیکھوں کیسی، ایک دم نگاہ پھیر لی، نکل گئے۔ تو یہ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ ایسی بہت سی گندی باتیں انسان کرتا ہے، اب دل چاہے ایک جوک سناؤں، سارے ہنسیں گے، لیکن ایک دم اپنے آپ کو روکا نہیں، یار کیا فائدہ ہوگا، یہ جوک میری زبان سے نکلا نہیں کہ ان کی میموری میں سیف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ آگے بیان کریں گے، میرے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا، کیا فائدہ کہ میں تھوڑا سا ان کو ہنسا کر اپنے لیے جہنم کا بہت بڑا وبال جمع کروں۔ یہ ہنس بھی لیں گے تو مجھے کون سے انعام دیں گے، ان کی تو اندر وفاداری ان کے خون کے اندر شامل نہیں ہے، کل یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو دوست بنا لیں گے۔ تو ان عارضی دوستوں کے لیے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر کے اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کروں، یہ تو دانش مندی نہیں ہے۔ تو آدمی نے روک لیا اپنے آپ کو، یہ ہے سمجھداری۔ اور یہ ابتدا میں 1 دفعہ 2 دفعہ زبان کو روکیں، اسی طریقے سے نگاہوں کا، کانوں کا استعمال، پھر چھونا، کو غلط چیز چھوتے ہیں، غلط چیز اٹھاتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو روکے۔ کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمت اور جرأت سے پیدا ہوتی ہے۔ 5 ہیں تو 10 تک پھر لے آئیں، پھر 15، پھر 20۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان اچھے کاموں کی ابتدا کرتا ہے اور ان کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دیگر گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں پورا نیک بن جاؤں، بس داڑیاں بڑھا لوں، امامہ سر پہ باندھ لوں، اور لباس اسلامک کر لوں، اور پھر میری زبان سے ہر وقت کلمہ جاری ہو، فلاں فلاں۔ یہ بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اس کا انکار نہیں کہ بہت اچھا ہے، آپ اچھے باعمل بن جائیں، لیکن اس میں اور ابھی جو فرض کر لیں کوئی بالکل بے عمل ہے، اس میں کافی لمبا فاصلہ ہے۔ ایک دم پلٹ کر اس طرف آنا، یہ عمومی طور پر بہت ہی جرأت مند کوئی ہو تو ہو، جو لاکھوں میں کہوں کروڑوں میں کوئی 1-2 ہوتے ہیں تو بالکل بھیجا نہیں ہوگا۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ سٹیپ وائز آدمی کو
آدمی چلتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دو گناہ چھوڑیں باقی آپ کرتے رہیں، معاذ اللہ یہ جملہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اتنے ہو رہے ہیں ان میں سے ایک دو کم کر دیں. ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہم کہاں سے، ہماری کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کمی کریں گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. ایک وقت آئے گا بہت حد تک انسان بچ جائے گا. اور اگر مثلا آپ کو ایک سزا دی جائے کہ بھئی آپ کو باندھ دیا جائے گا، آپ نے جو خطا کی ہے، اور آپ کے اوپر 100 تیر چلائے جائیں گے جو آپ کی آنکھ، منہ، سینے، پاؤں میں لگیں گے، 100 تیر. پھر کوئی کہے کہ یار چلو اس کے 10 تیر معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کہیں جب 90 معاف نہیں کر رہے تو 10 کے روکنے کیا فائدہ، 10 بھی مارو. تو جہالت کی بات ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر انسان 100 گناہ دن میں کرتا ہے، اگر ان میں سے 10 گناہ کم کر لیتا ہے تو 90 گناہوں کا وبال رہے گا، 100 کا نہیں. اور ان 10 گناہوں کے بدلے میں جو عذاب ہونے والا تھا یا عذاب قبر، اللہ نے مطلب بالفرض اگر گناہ سمیت جاتے تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہی گناہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات سانپ کی، بچھو کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو کم از کم 10 سے تو نجات مل گئی نا. تو اس لیے یہ مطلب بہت ہی احمقانہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں مکمل نیک نہ بنو تو کیا فائدہ. کہتے ہیں یار داڑھی نہیں رکھو تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو بعض جاہل کہتے بھی ہیں یار تم داڑھی تو رکھتے نہیں، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ. یا رمضان کا روزہ رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا کوئی شخص، گناہ کبیرہ ضرور ہے، برا فعل ہے، لیکن یہ جملہ کہنا کہ یار تم روزہ رکھ رہے ہو نماز پڑھ نہیں رہے، تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. ارے بھائی رکھنے تو دو، روزہ تو رکھ رہا ہے نا، کم از کم ایک عبادت کر رہا ہے، ایک عبادت ترک کر رہا ہے. اگر تم دونوں ترک کروا دو گے اپنے طنز کے ذریعے تو ڈبل وبال ہے اس پر. اب عادت تو ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، روزہ رکھے گا، نفس مغلوب ہوگا، نماز کی طرف بھی آ جائے گا. پیار سے ضرور سمجھائیں کہ بھئی روزہ رکھا ہے. اس کی نورانیت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب انسان اللہ کی مکمل فرما برداری بھی کرے. اور نماز تو بنیادی چیز ہے، نماز بھی پڑھ لو. یہ ایک طریقہ کار اچھا ہے. ایک دم یہ فوراً ایک چیز کو بنیاد بنا کے دوسرے کا. تراویح پڑھتے ہو نہیں تو پھر تمہارے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. ارے بھائی روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے. آپ نے کہاں سے تراویح اور روزے کو ملا کے لازم ملزوم کر دیا کہ یہ نہیں تو یہ نہیں اور یہ ہے تو یہ ہے. یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں. یہ ماں باپ بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ہاں داڑھی تو رکھتا نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. یا پھر وہ مطلب نماز پڑھ کر آیا اور اس نے کوئی ٹی وی چلا لیا، او مولوی ڈرامے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے. ارے بھائی وہ اگر نماز تو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے تو دیں، یہ طنز کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر. وہ اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، غلط ضرور ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ملائیں نہیں. اگر آپ ملا دیں گے تو اس کا ذہن، اس کا نفس اس کو مشورہ دے گا کہ یار تو یہ تو چھوڑ نہیں سکتا، یہی چھوڑ دے بھائی ورنہ اسی سے تانے مل رہا ہے. اور عموماً ایسی ہوتا ہے کہ آدمی برائی کے لیے نیکی چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے لیے برائی چھوڑ دیں تو بڑے ہی مردوں کا کام ہے اور وہ اکثر لوگ کر نہیں پاتے ہیں. اور اس میں یہ جو مطلب اس طرح کے نادان دوست ہوتے ہیں جو طنز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سورہ مریم میں آگے 66 نمبر آیت میں کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور آدمی کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا ضرور ان قریب زندہ کر کے دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا. یہ کفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار، سے ابو جہل بھی یہ باتیں کہا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا. کتنی خوبصورت بات اللہ نے بیان فرمائی. ہر آیت بڑی خوبصورت ہے، لیکن کتنی زبردست دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی آسان انداز میں ان کے منہ بند کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے ایسی حالت میں پیدا کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی یہ دوبارہ اٹھانا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ مطلب توجہ کی جائے، صرف ایک عام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشکل پہلے پیدا کرنا تھا یا بعد میں پیدا کرنا ہے. یہ تو بڑا ہو کے مرا ہے نا، اس کو دوبارہ اٹھانا تو بہت آسان ہے. اگر دیکھا جائے تو مشکل تو یہ ہے کہ دو پانی آپس میں ملتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کر دیتا ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ میں. اس اندھیرے کے اندر باقاعدہ بچے کے ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، جسم بنتا ہے، دل دھڑکتا ہے، پورے اعضاء کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں نہ یہ مشکل ہے نہ یہ مشکل ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کافروں کو کہ بتاؤ تم اس کو سمجھتے ہو کہ ناممکن ہے، مشکل ہے، غور نہیں کرتے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تب تمہیں پیدا کیا. تو
تو جو رب تمہیں پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے ایک پانی کے ذریعے بنانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ تمہیں مٹی سے اٹھانے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ تو آدمی اسی پر غور کر لے تو کہے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بڑی شان ہے، اور انسان تائب ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں غور و تفکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کا ایسے فرض کر لیں کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر غیر مسلمین سے دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ سے دلیل طلب کرے کہ یار یہ کس طرح ہوگا کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، دیکھو نا سب مر جائیں گے، یہ قرآن کی دلیل موجود ہے، اور یہ ایسی قرآنی دلیل ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ تم ذرا اپنی عقل سے سوچو، جب اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا وہ مشکل تھا؟ یہ مشکل ہے۔ تو ہمارے رب کے لیے تو نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل۔ یہ قرآن کا میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو قرآن یہ کہتا ہے، بولیں گے قرآن کو تو ہم مانتے نہیں، کوئی اور دلیل دو نا، تو اس لیے ان کو عقلی دلیل دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک دلیل اگرچہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل سے بات کو سمجھایا کہ غور کر لو۔ اسی طرح ہر جانور کو دیکھیں، وہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ مطلب پیدا ہوتا ہے اور کیسی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تخلیق فرماتا ہے ماں کے رحم میں، یہ واقعی بہت ہی تعجب خیز بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے اس حال میں پیدا کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو تھا ہی نہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو تمہارے رب کی قسم، اللہ نے اپنی ہی قسم یاد فرمائی کہ تمہارے رب کی قسم ہم انہیں، یعنی ان کفار کو جو منکرین آخرت ہیں، انہیں بھی اور شیاطین سب کو گھیر لائیں گے، اور انہیں جہنم کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اس حالت میں لائیں گے کہ گھٹنوں کے بل، جیسے مجرم کو کہتے ہیں گھٹنوں کے بل جھک جا بیٹا، تو وہ بیٹھا ہوتا ہے پھر پیچھے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس طریقے سے ان کو مجرموں کو لایا جائے گا، گھٹنے کے بل گرے ہوں گے، سر ندامت سے جھکے ہوں گے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، اور پوری لائنیں لگی ہوں گی جہنمیوں کی۔ اور یہ سارے وہ کفار جو اکثر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کافر ہے، اس کے گورے پن کو نہ دیکھیں، اس کے لمبے قد کاٹ کو، اس کی صحت کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی جانب متوجہ ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی فراوانیوں کو مت دیکھیں۔ یہ عارضی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ جتنا بھی کر لے یہاں پر، جتنا بھی عیش کر لے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کو اللہ نے کتنا ہی تنگ دست رکھا ہو، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کا قد کیسا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کن کرائسس میں ہیں، کن پریشانیوں میں ہیں، لیکن ہیں مسلمان، تو بس یہ بھی عارضی ہے انشاءاللہ۔ قریب آپ دیکھیں، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی جا کے ان باتوں کو یاد کریں گے، تو آخرت میں آپ دیکھیے گا کہ کس قدر ہماری شان ہوگی، اور کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے باوجود ہمیں ہزارہا تنگ دستیوں کے اپنے ہی کرم سے ثابت قدم رکھا، مسلمانی نہیں چھوڑی، کافر نہیں بن گئے ان آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، بلکہ تو نے ہمیں مسلمان ہی رکھا ہے، تیرا کرم ہے، صبر کی توفیق بھی دی، اور آج اتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب ہم تو آخرت کے منکر نہیں ہیں، لیکن میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں، خصوصاً جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے مطلب ایسے نوجوان بچے بچیاں ہیں کہ جنہوں نے زیادہ دین سے حصہ حاصل نہیں کیا، وہ ایسی گیدرنگز میں رہتے ہیں کہ جہاں پر عموماً دین کی باتوں میں بحث تو کی جاتی ہے، لیکن اس کا علم پہلے حاصل نہیں کیا جاتا۔ وہ بعض اوقات کسی کی کوئی بات ذہنی لحاظ سے ایسی قبول کر لیتے ہیں کہ ذہن میں ہمارے بنیادی عقائد کے سلسلے میں بھی خدشات اور شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں جہنم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں خالی ہمیں ویسے ہی کہا جا رہا ہو تاکہ ہم غلط کاموں سے بچیں اور آخرت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اسی وقت ہوتی ہیں جب ایک خراب قسم کا ماحول ہمارے اطراف میں ہوتا ہے، جہلا کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر یاد رکھیں، اس قسم کے معاملات کو یاد رکھیں۔ قرآن کو پڑھنا اسی لیے نافع ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کے ظاہر کو اولاً لینا یہ واجب ہے۔ مثلا اللہ نے جب فرمایا کہ جہنم ہے، اس کا عذاب ہے، تو ظاہری آیت جب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حصی طور پر ہے تو ہمیں اسی کو لینا ہوگا، یہ نہیں کہ اس میں تعویل کر دیں کہ ہم کہیں کہ نہیں شاید ہے نہیں، ویسے ہی اللہ ڈرانے کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ بھئی کیوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جہنم ہے، اس میں جمع کیا جائے گا، اس میں عذاب ہوگا، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے
لیکن بری صحبتوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہوا۔ اللہ نہ کرے اگر آخرت کے بارے میں ذرا سا بھی یہ شبہ پیدا ہو گیا، یہ شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخرت کے سلسلے میں یہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کے سلسلے میں یقین درکار ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایسی قلبی کیفیت کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین حاصل ہے وہاں 100% چیز چاہیے اور اس کی جانب مخالف 0%۔ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، ہمارے دل میں 100% یہ چیز ہونی چاہیے، اور اللہ ایک نہیں ہے یہ 0% ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی کہے کہ یار مجھے یقین تو ہے لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے ذہن میں شاید ایک سے زیادہ خدا ہوں، شاید ایک سے زیادہ خدا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب یقین نہیں ہے، اب یہ غالب گمان کہلاتا ہے کہ مثلا 80-20 کا ریشو ہو گیا، غالب گمان ہو گیا۔ اگر اس سے بھی کم ہے 60-40 تو صرف گمان ہو گیا، اگر 50-50 ہوگا تو شک بنے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو اس لیے یقین درکار ہے عقائد کے باب میں، باقی تمام چیزوں کو ہٹانا پڑے گا۔ اور یہ شکوک کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس اچھی صحبت نہیں ہوتی، جب علمی دلیل ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہوتی، تب سامنے والے کی غلط بات ہمارے ذہن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، جواب دینے کے لیے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ذہن سرنڈر کر جاتا ہے اس کے سامنے کہ نہیں یار یہ صحیح دلیل کہہ رہا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے۔ اب ایک ہمارے دوست تو میں خیر بناتا نہیں ہوں، لیکن چلیں جان پہچان والے انہیں کبھی دوست بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بیچارے بار بار مجھے کہتے رہے کہ جی کہتے ہیں کہ جی میرا بڑا بھائی تھا باہر چلا گیا، اور اب مطلب یہ کہ وہ ایسے گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، جنت کا انکار، دوزخ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے، ورنہ یہ انجام جس طرح ان کا بیان ہوا ہماری طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔